Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, hopefully you are fine. Today we are going to discuss about journalism and mass communication. मेरा ये जो लेक्चर होगा ये अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू में भी होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेहतर अंदाज में आसानी से समझ सकें। सबसे पहले जर्नलिज़म एंड मैस कम्युनिकेशन ये टॉपिक सेलेक्ट करने की चूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसकी वजह यह है कि किसी न किसी तरह इस वक्त हम जर्नलिज़म और मैस कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड हैं और ना जानते हुए भी हम जर्नलिज़म कर रहे हैं और हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम असल में कर क्या रहे हैं। उसकी एक अहम वजह है कि इस वक्त सोशल मीडिया जिस तरह से आपके सामने है कि मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है और वो किसी न किसी तरह अपना किरदार अदा कर रहा है। वो या तो जर्नलिज़म कर रहा है या फिर वो मैस कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है और वो पूरी दुनिया के अंदर अपना पैगाम पहुंचा रहा है। तो ज़रूरी है कि इन दो चीज़ों को हम समझें। जब इन चीज़ों को हम बेहतर अंदाज में समझेंगे तो जो हम अपना काम कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आइए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। जैसे बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं, नदीम हैदर एम.फिल मेरी क्वालिफ़िकेशन है। 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं बाकायदा जो है सोर्स पर्सन एज अ लेक्चरर पढ़ाता भी रहा हूँ। उसके अलावा मैं बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिज़म का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिसेंट बताऊँगा। तो मैं एक न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहा हूँ। उसके अलावा डॉन न्यूज़ जिसको हर एक जानता है, एयरवाई न्यूज़ है, द नेशन, रेडियो पाकिस्तान, कैंपस रेडियो और इस प्रोफेशन के साथ मैं तकरीबन 2004 से मुंसलिक हूँ। ये जो अपनी प्रोफाइल बताने का मेरा जो मकसद है आपके सामने वो सिर्फ इतना है कि आपको मैं अपने एक्सपीरियंस की मदद से ये समझा सकूं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं और जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसको हम बेहतर अंदाज में कैसे कर सकें। अब जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले आप उस चीज़ को समझ लें कि बेसिकली वो क्या है, क्या जर्नलिज़म। अब जर्नलिज़म एक नॉन टर्म है। बाज़ लोग कहेंगे कि इसको डिस्कस क्यों किया जा रहा है। इसको डिस्कस करने का असल मकसद ही यही है कि जितनी ये नॉन टर्म है उतना ही लोग इसके बारे में बेहतर अंदाज में नहीं जानते। तो अगर आप किसी चीज़ को बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। जब तक आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन का नहीं पता होगा, उसकी तारीफ़ का नहीं पता होगा, आप उसको नहीं समझ सकते। अब जर्नलिज़म, अब किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि आप उसको तोड़ लें। जर्नलिज़म है, आपने जर्नल को अलग कर लिया, इज़म को अलग कर दिया। सबसे पहले हम जर्नल को समझेंगे कि ये जर्नल क्या है। इसको आप उर्दू के अंदर रोज़नामचा, रोज़ाना का हिसाब किताब या रोज़ाना लिखी जाने वाली कोई चीज़ आप इसको जर्नल को कह सकते हैं। असल में जो जर्नलिज़म था वो फ्रेंच एक वर्ड था जर्नल, उससे ये ड्राइव किया गया था, लिया गया था। और वो जर्नल कहाँ से गया था? वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसका क्या मतलब था? डेली, रोज़ाना। अब ये होता क्या था? ये होता ये था कि एक हैंड रिटन बुलेटिन होता था जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आम पब्लिक के सामने मेन स्क्वायर पर, उस वक्त जो एशियन रूम होता था वहाँ पर ये पढ़ा जाता था। अब इसको दुनिया का पहला न्यूज़पेपर भी कहा जाता है। अब इसका रेफरेंस जो है वो मैंने साथ लिख दिया है, यानी जो बात भी आप कर रहे हैं वो ऑथेंटिक करें। ऑथेंटिसिटी उसी वक्त हो सकती है कि जिस वक्त आप उसका प्रॉपर रेफरेंस दे दें। अब रेफरेंस के बगैर कोई भी चीज़ है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अब थोड़ा सा आपने जर्नल को समझा, इसके
آغاز کو سمجھا. اس کے آغاز کو سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے ماڈرن سسٹم کی طرف، جو اس وقت ہماری ڈیفینیشن ہے، اس کی طرف آئیں گے. اس وقت جرنلزم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیکشن ہے، پریپریشن ہے، ڈسٹریبیوشن ہے. کس کی؟ نیوز کی، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی کامنٹری ہے، فیچر میٹیریل ہے. کس کے تھرو؟ پرنٹ میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، نیوز پیپر کے تھرو، میگزین کے تھرو، بک کے تھرو. بلاگز آ جاتے ہیں اس میں، ویب کاسٹ آ جاتا ہے، پوڈ کاسٹ آ جاتا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا سائٹس آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ای میل بھی اس کے اندر شامل ہے، اور ریڈیو بھی اس کے اندر شامل ہے. موشن پکچر اور ٹیلی ویژن بھی اس کے اندر شامل ہے. اب اس وقت موشن پکچر کو میں اسکپ کر رہا ہوں. تو موشن پکچر کے اوپر الگ سے ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. یہ بہت ایک اچھی ٹرمینالوجی ہے. نیکسٹ کسی لیکچر میں اس کو آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کروں گا. تو یہ ساری چیزیں جو دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ جرنلزم کا حصہ ہے. اب یہ ڈیفینیشن بھی میری اپنی نہیں ہے، میں خود ڈیفینیشن دے سکتا ہوں کیونکہ میں ایم فل ہوں، اور میرے سے بہتر جو ڈیفینیشن کو دے سکتا ہے وہ پی ایچ ڈی اس کے لیے ہونا ضروری ہے. لیکن یہ ڈیفینیشن ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بریٹانیکا کا ہے. آپ سوشل میڈیا کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں، وہ سوشل ویب سائٹس کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ای میل کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں. جبکہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو شامل نہیں کرتے، اور بہت سارے دیگر شعبوں کے لوگوں کو شامل وہ بھی نہیں کرتے. یہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو ایڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پریویلیج، جو پروٹیکشن اور جو فیسلٹیز ایک جرنلسٹ کو ملتی ہیں، تو وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو وہ اس طرح سے نہیں ملتی. تو یہ جرنلزم کی آپ کے سامنے تعریف آ گئی. تو اب مقصد یہ ہے کہ اب جیسے جیسے میڈیا ہمارے سامنے جو ہے آزاد ہوتا گیا، نئی ٹیکنالوجی آتی گئی. اب 20th سینچری کے اندر، ٹھیک ہے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، پھر اس کے بعد 20th سینچری میں انٹرنیٹ آ گیا. تو یہ تمام پرنٹڈ اور الیکٹرانک کمیونیکیشن جو ہے، اور جو کہ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے، وہ کس میں آتی ہے؟ جرنلزم کے اندر آتی ہے. اب اس نے ایک آپ کی تھوڑی سی مشکل اس میں آسان کر دی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اصل میں جو کام کر رہے ہیں وہ کام کیا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نیوز چینلز بنائے ہوئے ہیں، سارا کچھ بنائے ہوئے ہیں. اب جہاں آپ کو انگریزی کی تعریف پتہ چل گئی، وہ انہوں نے تو کہہ دیا، ٹھیک ہے، گورے نے تو کہہ دیا کہ جرنل تھا، اور یہاں تک بھی کہا کہ یہ باقاعدہ ایشینٹ روم میں پڑھا جاتا تھا اور اس کو لکھا جاتا تھا. اب اردو کے اندر ڈیفینیشن جاننا بھی بہت ضروری ہے. اردو کے اندر ڈیفینیشن تو مجھے بہت عرصہ سے معلوم ہے. میں نے اپنے زبان طالب علمی کے اندر بھی یہ ڈیفینیشن پڑھی. اس کے بعد اب جو میں نے جس کے الفاظ لیے ہیں وہ طاہر فاروق صاحب ہیں، جن کا ہندوستان سے جن کا تعلق ہے. ایک معروف ادیب ہیں، مصنف ہیں، ماہر تعلیم ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. یہ الفاظ ان کے ہیں، ان الفاظ کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ صحافت اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم ہے. اس عرض پر جب سے انسان آیا، صحافت کی داغ بیل اس وقت ڈالی جا چکی تھی. پہلے وہ خیالات، رنگوں، روشنیوں، تصاویر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کیا کرتا تھا؟ اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا، اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچاتا تھا. بعد میں ٹھیک ہے جی، زبان آ گئی، رسم الخط آ گیا، سب کچھ ہو گیا، چھاپے خانے آ گئے، یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اب لفظ صحافی اور صحافت عربی زبان کا لفظ ہے، صحیفہ سے مشتق ہے. صحیفہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسانی رہنمائی کے لیے نازل کردہ کتاب کو کہتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو عربی میں بھی اور اردو میں بھی موجود ہے. اسی لیے صحافت کو انبیاء کا پیشہ کہتے ہیں. یہ ایک مقدس پیشہ ہے، یہ عام لوگوں کا پیشہ نہیں ہے.
لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈیفینیشن کو اب چھپایا جا رہا ہے. اس کو مقصد ہے پس پش ڈالا جا رہا ہے, اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. لوگ مذہب کے نام سے ڈرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں پر میں تھوڑا اس کو اپنے لیکچر کو جو ہے زیادہ پھیلاتا نہیں ہوں, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جو آپ لوگوں کے سوالات آئیں گے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دے دوں گا. آپ میس کمیونیکیشن کو بھی سمجھ لو. جرنلزم کو سمجھ لیا تو کافی نہیں ہے, میس کمیونیکیشن کو سمجھنا پڑے گا. میس کمیونیکیشن کو سمجھنے کے لیے دوبارہ میں آپ کو اپنا وہی فارمولا دے رہا ہوں کہ میس اور کمیونیکیشن کو توڑ لیں, اس کے 2 حصے کر لیں. ٹھیک ہے, میس الگ, کمیونیکیشن الگ. میس ہوتا ہے بہت بڑے, ایٹ اے لارج اسکیل, بہت بڑے پیمانے پر. یعنی آپ یہاں سے ایک بات کرتے ہیں, پوری دنیا کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب بات کیا ہے, وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ مواصلات کو کہتے ہیں, بات چیت کو کہتے ہیں, اپنا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں. اب اس کی انگریزی میں پوری جو ڈیفینیشن ہے وہ موجود ہے. پروسیس آف imparting and exchanging information through mass media to large segment of population. وہی بات ہے جو میں نے آپ کو مختصر انداز میں بتا دی. وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی بات, صحافت تو آپ نے کر لی, خبر تو آپ نے بنا لی, ٹھیک ہے, بہت اچھی خبر آپ نے بنا لی, بہت بڑے آپ صحافی ہو گئے, لیکن اس کو آگے پھیلانا کیسے ہے, یہ کس کا کام ہے؟ یہ میس کمیونیکیشن کا کام ہے. اب میس کمیونیکیشن کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس کے اندر ریڈیو بھی شامل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن بھی اس میں شامل ہوتا ہے, سوشل نیٹ ورکنگ بھی اس میں شامل ہوتی ہے, بل بورڈز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, نیوز پیپر بھی اس میں شامل ہوتا ہے, میگزین بھی ہے, بک بھی ہے, فلم بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے. اور اس ماڈرن ایرا میں میس کمیونیکیشن کا نام ہے یوز ٹو ڈسپرس انفارمیشن ٹو این ایکسلریٹڈ ریٹ. یعنی تیزی کے ساتھ آپ نے پوری دنیا کے اندر کیا کیا ہے, اپنی انفارمیشن کو آپ نے پھیلا دیا. اس کا کیا نام ہے؟ میس کمیونیکیشن. جرنلزم کیا ہے؟ میس کمیونیکیشن. یہ سمجھیں گے تو جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, جن کے یوٹیوب چینلز ہیں, یا جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. پلیز سبسکرائب اور یوٹیوب چینل. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو کوشچن آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ کامنٹ میں دیں. چینل میں میرا ای میل بھی ہے, مجھے ای میل کریں, میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ.